السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان مشرف یاسین، آپ دیکھ رہے ہیں میز ٹاک۔ ناظرین، پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں اگر ہم دیکھیں اسٹریٹ کرائمز کی بڑھتی ہوئی جو ریشو ہے، اس نے پوری قوم کو بڑا تذبذب کا شکار کروا دیا ہے۔ ایک دم سے ایسی لہر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، ہر گلی محلے میں، ملک کے شہروں میں، مختلف بڑے شہر بھی ہیں، ان میں دیکھیں تو وارداتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر ہم وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے شہر راولپنڈی، جن کو جڑواں شہر کہا جاتا ہے، ان کی بات کریں تو ان میں بھی جو اسٹریٹ کرائمز ہیں بہت حد تک بڑھ چکے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ معاملات ہمیں خرابی کی جانب جاتے نظر آ رہے ہیں۔ پچھلے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت کہلایا جاتا ہے، جو اس میں دہشت گرد حملہ ہوا، ایک جو خودکش دھماکہ ہوا جس میں ایک پولیس اہلکار اپنی جان سے گیا، کچھ زخمی بھی ہوئے۔ آخر یہ چیزیں کیوں اس حد تک خراب ہو گئی ہیں؟ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کی وجوہات کیا ہیں؟ اور ان کا سد باب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسی معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نعیم جنجوعہ صاحب جو سینئر کرائم رپورٹر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کرائم پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، تقریباً پچھلے کافی لمبے عرصے سے ان کا ماشاءاللہ بڑی زبردست قسم کی اس معاملے پر گرپ بھی ان کو حاصل ہے۔ سر، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ آپ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سر سوال کرنا چاہوں گا کہ جڑواں شہروں جہاں پہ آپ یہ آپ کرائم سے متعلق ساری آپ کی ہے نظر رکھے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیسز میں اضافہ ایک دم اتنا زیادہ کیوں ہو گیا ہے؟ اچھا دیکھیں، اس میں نا بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ نے اپنے پولیٹیکل حالات دیکھے ملک کے کیسے چل رہے ہیں، اور ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ دوسری اپوزیشن کو دبانے کے لیے ساری اپنی محنت وہاں پہ لگا دیتی ہے۔ اب نون لیگ کی حکومت آئی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی وہ پنجاب لینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وفاق میں جو ہے وہ کیسز کر رہے ہیں اپنے مخالفین پہ۔ اب اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ پنجاب میں اگر دیکھیں، یہ ایک رسہ کشی، پہلے حمزہ آیا، اس کے بعد پھر پرویز الہی آ گیا۔ اس دوران جتنے بھی آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب میں، وہ 3 سالوں سے 4 سالوں سے وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہمیں نظر آتی تھی، کہیں کرائم بڑھ جاتا تھا تو اوپر والے اس کو ٹرانسفر کر دیتے تھے، دوسرا آ جاتا تھا، اس کو آزمایا جاتا تھا اور وہ کنٹرول کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہوتا تھا۔ لیکن اس جو سیاست کی جو رسہ کشی اقتدار کی جو چل رہی ہے، اس دوران افسران 3 3 4 4 سال سے یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ راولپنڈی میں بہت بڑی تعداد ہے جن کی ایک عرصے سے ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ وجہ ہوگی، اور وہ کام بھی اس طریقے سے نہیں کرتے جس طرح ہم دیکھتے تھے کہ نیا آفیسر آتا تھا، نیا علاقہ ہوتا تھا اور وہ بڑی جوش کے ساتھ کام کرتا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو جب ہم کرمنلز ہماری پولیس پکڑتی ہے، وہ جب اس کو پیش کرتے ہیں عدالتوں میں، تو عدالتیں جو ہیں یا تو اس کو بہت لمبا کر دیتی ہیں کیس کو، یا پھر ان کو سزائیں نہیں ہوتی اور بری کر دیتی ہیں پولیس۔ جو یا پھر جو تفتیش کی جاتی ہے پولیس کی طرف سے، اس میں کوئی ایسی رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، یا پولیس خود سے جو ہے کوئی ریلیف دیتی ہے ملزمان کو، اس کے نتیجے میں جب وہ فوری طور پہ جلدی باہر نکل آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے اور اس میں پولیس والے کسی طرح اس کو ریلیف دے دیتے ہیں، تو وہ جب باہر دوبارہ سے آ جاتا ہے 10 15 دن میں یا مہینے میں واپس آئے گا، تو وہ زیادہ زور کے ساتھ جو ہے وہ واردات کرے گا۔ راولپنڈی میں قتل کی جو وارداتیں ابھی جو پچھلے سال کی نسبت اب جو ریکارڈ ہوئی ہیں، وہ تقریباً 298 کے قریب ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو قتل ہوئے ہیں وہ زمینوں کے معاملات کے اوپر ہوئے ہیں۔ جتنی آپ سوسائٹیز دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، جو بڑے بڑے ٹائکون بیٹھے ہوئے پراپرٹی کے، وہ جو ہے وہ زمینوں پہ قبضہ کرنے کے، اس پہ اپنے گارڈز کے ذریعے جو قتل و غارت گری انہوں نے مچا کے رکھی ہے، اس کی وجہ سے یہاں پہ جو قتل کی جو وارداتیں ہیں وہ 298 تک راولپنڈی میں پہنچ چکی ہیں، اور 198 کے قریب جو اسلام آباد میں یہ وارداتیں ہوئی ہیں۔ اس طرح اگر ڈکیتی دیکھیں، جو ڈکیتی کی وارداتیں ہیں وہ تقریباً 200 کے قریب راولپنڈی میں ہیں، اور اس میں پچھلے سال 38 وارداتیں ہوئی تھی جو سمپل ڈکیتی کی تھی، اور اس سال اگر آپ دیکھیں تو وہ تقریباً 98 کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ تو سارا یہ جتنا بھی کرائم ہے، یہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں ہے ملک میں، اور اس کی وجہ سے پھر جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہے وہ بھی رکی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم جو خود جو متاثر لوگ ہیں، وہ بھی اب اسی روش پہ چل نکلے ہیں کہ مطلب اب کسی طرح جب ہم کیس کرتے ہیں اور اس میں سے ہم رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو آدھے راستے پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کرمنلز کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ باہر نکل کے زیادہ زور سے اپنا کرائم کرتے ہیں۔
سر اس میں آپ نے بات کی کہ پولیس کی ناقص تفتیش ہوتی ہے، بہت سے معاملات ہم دیکھتے ہیں جو کہیں نہ کہیں وارداتیں ہوتی ہیں، ڈکیتی ہوگی فرض کریں تو ان کو جلدی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ناقص تفتیش کی آپ نے بات کی، دوسری آپ نے بات کی کہ لوگ پیروی نہیں کرتے جو مطلب مدعی ہوتے ہیں۔ مدعی کس طرح سے پیروی کو بیچارے وہ پرولونگ کر سکتے ہیں جب کیس ہی 6 ماہ سال سال چلے، وہ کس طرح سے اس کو کیری کر سکتے ہیں؟ جب تک چلے وہ ان کو کرنا چاہیے، اس سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ احسن یونس صاحب آئے تھے یہاں پہ، آئی جی وہ سی پی او راولپنڈی آئے تھے، اس کے بعد وہ آئی جی اسلام آباد آئے۔ احسن یونس نے آ کے وہ جو ایک روایتی انداز تھا کہ جو پہلے ایف آئی آر جو ہے وہ مہینوں میں کٹتی تھی کسی ایک واقعے کی، انہوں نے آ کے فوری طور پہ ایف آئی آر درج کرنے کے احکامات جاری کیے اور اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا انہوں نے۔ فوری ایف آئی آر ہوتی تھی اور پھر کیس کے جو کئی ہم نے فیصلے دیکھے، ایک سال کے اندر جو ہے وہ کیس کے فیصلے بھی ہوئے۔ اس سے یہ ہوا کہ ایف آئی آرز کی تعداد تو بڑھ گئی، لیکن اگلے سال جب وہ دیکھا گیا تو وہ تعداد ایک دم گر گئی، کیونکہ جتنے بھی لوگ تھے جو پروفیشنلی جو ایف آئی آر کٹانے کے عادی تھے اور ان معاملات میں وہ کرتے تھے، وہ تو بھاگ گئے۔ اور پھر اس کے بعد لوگوں نے پرسو بھی کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ تفتیش اچھی ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ فیصلے بھی جلد ہو رہے تھے، اس لیے لوگ جو ہے وہ اعتماد کر کے آنا شروع ہو گئے۔ ان کو اسلام آباد میں لایا گیا، اسلام آباد میں بھی یہی صورتحال بنی، لیکن ان کو پھر وہی سیاست کا ایک نشانہ بنا دیا گیا، سیاسی بنیادوں پہ ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ ابھی وہ ٹیکنیکل برانچ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ سر وہ جب اسلام آباد میں آئے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے صحافی بھائی بھی ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، حسن یونس صاحب کے پیچھے، چونکہ وہ کام شاید زیادہ کرنے کے عادی تھے، بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خیر اسلام آباد میں پچھلے دنوں میں جو دھماکہ ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ہماری کہاں پہ کمزوری تھی، کہاں پہ خامی تھی جس کا دہشت گردوں نے فائدہ اٹھایا اور ایک پولیس والا ہمارے ایک بھائی وہ شہید ہوا؟ میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہمارا جو سیاسی ماحول اب آج کل جو بنا ہوا ہے، اس میں بہت سے لوگوں کو بہت سی وارداتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو دہشت گردی کے واقعات جو بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، یہ بھی اسی وجہ سے ہے۔ آپ جب دیکھیں گے کہ سیاسی استحکام ملک میں آ جائے جب، تو اس وقت یہ چیزیں بھی بند ہو جائیں، کیونکہ وہ پھر توجہ دیں گے اس طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا، جن کو دینی چاہیے وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو، وہ توجہ نہیں دے رہے۔ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب توجہ دیتے تو راولپنڈی میں سیکیورٹی جو ہے وہ اسلام آباد کی نسبت بہت زیادہ ان کے پاس نفری ہے، تو وہ چیک اگر رکھتے تو وہ راولپنڈی میں اتنے دن سے دہشت گرد یہاں پہ رہ رہے تھے تو ان کو پکڑا جا سکتا تھا، وہ چیک کیا جا سکتا تھا۔ وہ آپ کو اتنی فیسلٹیز پنجاب نے دی ہیں، آپ کی ہوٹل آئی ایپلیکیشن جو چل رہی ہے وہ بہت تیز ترین کام کرتی ہے، اس کے ذریعے بھی ان کو نہیں پتہ لگا اور وہ پھر آرام سے ادھر آئے، اور انہوں نے ان کا ٹارگٹ تو کوئی اور تھا، لیکن اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ناکے پہ جو ہے وہ ایک اہلکار شہید ہوا اور اس کو مطلب وہیں پہ اس کا وہ جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو نہیں کر سکا، لیکن پھر بھی دہشت گردی کا واقعہ تو ہو گیا اور قیمتی جان ضائع ہو گئی۔ اور اگر ہم نے ان کو روکنا ہے تو ہمیں اپنی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کہنا ہے کہ آپ اپنا جو معاملات ہیں، جو اقتدار کی رسا کشی ہے، اس کو ختم کر کے عوام کی طرف بھی توجہ دیں، تاکہ یہ جو لوگ آپ کو ووٹ دے کے اقتدار میں لاتے ہیں ان کو بھی ریلیف مل سکے۔ آپ کے خیال میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، اس سارے جو کرائم ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا کم سے کم ٹائم میں روک تھام اس کی کیسے ممکن بنائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلے میں نے جس طرح آپ کو بیچ میں بتایا کہ جب کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا تھا نا، تو اس میں آئی جی ایس ایس پی ان کو ذمہ دار قرار دے کے ان کی ٹرانسفر کی جاتی تھی یا کچھ سزا دے دی جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جب دوسرا کوئی آتا تھا ان کی جگہ پوسٹ ہوتا تھا، تو وہ جو ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرتا تھا، جوش اور ولولہ بھی ہوتا ہے، ویسے جوش اور ولولہ بھی ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے کرمنلز بھی جو ہے نا وہ کچھ عرصے کے لیے مطلب وہ اپنی کاروائیاں روک دیتے تھے، لیکن ابھی جس طرح ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں راولپنڈی میں جو ایس پی لگے ہوئے تھے 3 سال سے وہ وہاں پہ لگے، اسلام آباد میں بھی وہی صورتحال ہے کہ یہ ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہو رہی۔ ایک تو ان کی جو پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، جو افسر نہیں کام کرنے والے ان کو ہٹا دینا چاہیے اور جو ایکٹیو لوگ ہیں ان کو لانا چاہیے، اس سے جو ہے وہ کرائم کو کم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ جتنے بھی کیسز ہیں جو کرمنل کیسز ہیں ان کے فیصلے جو ہے وہ جلد سے جلد کیے جائیں، تاکہ عوام کا جو اعتماد عدالتوں کے اوپر اور پولیس کے اوپر بڑھے اور وہ اپنے کیسز جو ہیں وہ لائیں اور ان کو پتہ ہو کہ یہ ہمیں فوری طور پہ ریلیف ملے گا۔ عدالتوں کو چاہیے کہ اس کو جو انصاف کا نظام ہے اس کو تیز کریں۔ تیسری بات یہ کہ ہم اپنے گرد بھی دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پولیس کے ساتھ کتنا تعاون کر رہے ہیں۔ ہم اکثر
اکثر کیسز میں ہم دیکھتے ہیں جس طرح بچوں کے اغوا کے کیسز ہوتے ہیں یا بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز ہوتے ہیں یا لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز ہیں، وہ ان کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں، ہم نے خود بھی نظر رکھنی ہے، ہم وہ سارا جتنے بھی معاملات ہیں وہ پولیس پہ نہیں ڈال سکتے۔ جب ہم اپنی ایجوکیشن کریں گے تو ہم اس کو کم کرنے میں ہمیں زیادہ مدد ملے گی کرائم کو۔ اب ایک چیز ہمیں اب جو نئی نسل آ رہی ہے، جس طرح آپ یہ ابھی سوشل میڈیا سے ہی آپ کا تعلق ہے، ایک سوشل میڈیا پہ جب بھی ہم کوئی خبر دیکھتے ہیں، کوئی ایسی خبر جس سے مطلب عوام میں بہت زیادہ وہ اچانک پھیل جاتی ہے، اس کی سوشل میڈیا پہ تصدیق نہیں کی جاتی کسی بھی جانب سے، اور اس کو وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے اس کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے اور بھی بہت سے کرائم جو ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے، کرائمز جو ہیں وہ اوپر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر کرمنلز کو موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا کو بھی ذمہ داری کے ساتھ چلانا چاہیے، پہلے خبر کی تصدیق کرنی چاہیے کہ یہ خبر کس طرح ہے، ایسے ہی اس کو بڑھا نہیں دینا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف ایک خبر ہے اور اس کو بڑھا دیا، اس کے اور بھی نتائج نکلتے ہیں، اس سے کرائم مزید کرائم جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ نعیم صاحب۔ ناظرین، آپ نے نعیم جنجوعہ صاحب کی گفتگو سنی۔ یقینی طور پر ہمیں بھی کردار اس معاشرے میں کی بہتری کے لیے کرنا چاہیے۔ کرائمز کی جو بڑھتی ہوئی ریشو ہے اس کو ہم تبھی کنٹرول کر سکتے ہیں جب ہم بطور اچھے شہری پولیس کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں گے، تو یقینی طور پر ہماری جو انتظامیہ اس کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی یقینی طور پر ہر ایک چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پولیٹیکلی اگر پاکستان اسٹیبل ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تمام معاملات بہت جلد بہتر ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔